بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر کا بیان ہے کہ بغداد کے ایک امیر گورنر کے پاس میری بہت بڑی رقم ادھار تھی۔ میں نے جب اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، بلکہ میرا حق دینے سے انکار کرنے لگا۔ میں جب بھی اس کے گھر جا کر اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو وہ مجھ سے چھپ جاتا اور اپنے نوکروں کے ذریعے سے مجھے تکلیف دیتا۔ میری ہمت جب جواب دے گئی تو اس مقدمے کو وہ آگے بڑھایا اور قاضی کے پاس شکایت کر دی، لیکن میری شکایت ریگستان میں رونے جیسی رہی۔ میں نے حکومت کے دیگر حکمران اور امراء کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر وہاں میری شکایت نکارے خانے میں طوطی کی آواز یعنی بے اثر ثابت ہوئی۔ ادھر میری رقم ہڑپ کرنے والا امیر لگاتار مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور میری رقم لوٹانے سے انکار کرتا رہا۔ میں نے اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی۔ جہاں جاؤ جن جن سے مجھے امید تھی یا امید دلائی گئی، میں وہاں شکایت لے کر پہنچا، مگر میری تمام تر کوشش لا حاصل رہی۔ مطلب یہ کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ رقم کی واپسی کی امید رکھنا فضول ہے اور وقت کی بربادی ہے، لیکن میرا دل کیسے سمجھتا۔ امیر گورنر کے اس رویے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ رنج و غم کا پہاڑ میرے دل اور دماغ کو برابر تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں حیرانی اور پریشانی کی کشمکش میں تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے شکایت کروں، میرا دکھ کون سنے گا، میرا حق کون دلائے گا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، فلاں درجی کے پاس کیوں نہیں جاتے، جو مسجد کی امامت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اس مقدمے کا کوئی صحیح حل نکال دے۔ میں نے اس سے کہا، بھلا وہ درجی اس ظالم امیر کا کیا کر سکتا ہے، جبکہ حکومت کے مجھ سے کہا، تم نے آج تک جن جن سورماؤں کے پاس امیر کی شکایت کی ہے وہ سبھی اس درجی کے سامنے بیکار ہیں، اور خاص کر امیر اس درجی امام سے زیادہ ہی خوفزدہ ہے۔ تم اس درجی کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کرو، ممکن ہے کہ کوئی حل نکل آئے۔ اس لیے میں نے اس آدمی کا مشورہ مان کر اس درجی امام کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ درجی کے پاس پہنچ کر میں نے اپنی درخواست اور حاجت بیان کی اور اس سلسلے میں جو ظلم و ستم مجھ پر ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ میری بات امام نے غور سے سنی اور مجھے لے کر اس ظالم امیر کے پاس پہنچا۔ امیر اسے دیکھتے ہی اس کے استقبال کو کھڑا ہوا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ درجی امام نے امیر سے صرف اتنا ہی کہا، اس آدمی کا حق دے دو ورنہ میں ابھی اذان دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ امیر کا رنگ بدل گیا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف و دہشت کے آثار جاری ہو گئے۔ اس نے بلا چونچرا میری پوری رقم لوٹا دی، ٹال مٹول بھی نہ کی، معاملہ آگے بڑھنے کی ذرا سی بھی نوبت نہ آنے دی۔ میں یہ سب دیکھ کر سخت حیران تھا کہ یہ درجی ایک معمولی آدمی ہے، اس کی حالت انتہائی خستہ ہے، جسمانی طور پر بالکل کمزور ہے، ظاہری شخصیت بھی رعب سے بے اثر ہے، مگر بات کیا ہے کہ میری رقم ہڑپ جانے کے بعد ظالم امیر نے اس معمولی سے درجے کی امام کی بات اتنی جلدی مان لی اور تھوڑی سی بھی چوں چرا نہ کی اور میری رقم دے دی اور کسی طرح کا احتجاج نہیں کیا۔ تو میں نے امیر سے اپنا حق حاصل کرنے کے بعد بطور شکرانہ درجی امام کو کچھ رقم دینی چاہی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، اگر مجھے مال دولت کی خواہش ہوتی تو میرے پاس اتنی دولت اکٹھا ہو جاتی جس کا شمار ناممکن ہوتا۔ میں نے درجی امام سے پوچھا، اچھا جناب، یہ تو بتائیں کہ اس ظالم امیر نے آپ کو دیکھتے ہی میرا حق کیوں دے دیا، جبکہ آپ کے پاس پہلے میں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر بھی وہ امیر میری بات کو خاطر میں نہیں لایا تھا، یعنی کہ میری بات اس نے نہیں مانی تھی۔ پھر درجی امام نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز اور حیران کرنے والا ہے۔ امام نے بیان کیا، کچھ دنوں پہلے یہاں ایک ترک امیر گورنر تھا جو جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ ایک عورت غسل خانے سے نہا دھو کر نکلی اور اس عورت نے انتہائی بیش قیمت پوشاک پہن رکھی تھی اور حسن کی پری لگ رہی تھی۔ ترک امیر شراب پی کر مدہوش تھا، اس کی نگاہ جب غسل خانے سے نکلتی ہوئی حسین اور جمیل عورت پر پڑی تو اس پر فدا ہو گیا اور عورت کو بہکانے لگا کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، مگر اس عورت نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بآواز بلند پکارنے لگی، لوگوں میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، یہ امیر مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے قسم کھا کر مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کے علاوہ کسی کے گھر میں رات گزاروں تو مجھے طلاق ہے۔
ایسی صورت میں اگر میں امیر کے گھر رات بھر رہ جاتی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور اس وجہ سے مجھے ننگ و عار کا سامنا کرنا پڑے گا، جو زندگی بھر میری بدنامی اور ذلت اور رسوائی کا سبب بنا رہے گا۔ میرا آنسو اس ذلت اور رسوائی اور بدنامی کو عمر بھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ امام نے کیا کہا آگے؟ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کی جرأت نہ کی۔ ادھر ظالم امیر عورت کو اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے عورت کے ساتھ ترک امیر کا ظلم دیکھا تو میری غیرت و حمیت جاگ اٹھی، اور میں نے عورت کو اس ظالم کے شکنجے سے چھڑانے کی ٹھان لی۔ میں امیر کے پاس پہنچا اور خبردار کرنے لگا کہ عورت کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر جائے۔ اس ظالم نے میری ایک بات نہ سنی اور اپنی لاٹھی سے میرا سر پھوڑ دیا، اور اس دوران وہ اس عورت کو مغلوب کر کے اپنے گھر کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پٹا پٹا گھر واپس آیا، خون دھویا اور سر پر پٹی کی، پھر رات میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر ان سے یوں مخاطب ہوا: اس امیر نے جو کچھ کیا ہے وہ تم لوگوں میں سے چھپا نہیں ہے، چلو میرے ساتھ تاکہ ہم اس کے سامنے احتجاج کریں اور عورت کو اس کے شکنجے سے چھٹکارا دلائے۔ سارے مقتدی میرے ساتھ ہو لیے تو ہم لوگوں نے جا کر اس امیر کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ امیر اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ نکلا جو اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لوہے کے گرز لیے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہم لوگوں کو ایک طرف سے مارنا شروع کر دیا۔ امیر نے خاص طور پر مجھے گھیر لیا اور بہت مارا، یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ ہمیں وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی انتہا تھی، غرض ہمیں مقصد میں کامیابی کے بجائے ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑا۔ مجھے تو اس قدر شدید مار پڑی تھی کہ سخت تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے گھر کے راستے کی صحیح سمت بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچا اور فرش پر لیٹ گیا، مگر نیند کہاں سے آئے۔ میں بے حد مضطرب اور پریشان تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کر کے اس مظلوم عورت کو اس ظالم امیر کے پنجے سے چھڑاؤں تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور طلاق واقع نہ ہو۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ یہ کہ میں اسی وقت صبح کی اذان پکاروں تاکہ امیر یہ سمجھ کر عورت کو اپنے گھر سے نکال دے کہ شاید فجر طلوع ہو چکی، اور پھر وہ عورت اپنے گھر چلی جائے تاکہ اس کو طلاق نہ ہو۔ میں نے مینارے پر چڑھ کر امیر کے گھر کی طرف دیکھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ دروازہ کھلتا ہے یا نہیں اور عورت گھر سے نکلتی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے اذان دے دی، پھر عورت امیر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اقامت بھی کہہ دوں تاکہ امیر کو پورا یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، پھر وہ اس عورت کو گھر سے نکال دے۔ میں ابھی اقامت کہنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک راستہ گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے سپاہیوں سے بھر گیا، اور وہ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے: اس وقت اذان دینے والا کہاں ہے؟ میں کہنے لگا: میں نے اذان دی ہے، میں اس اذان سے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو۔ سپاہیوں نے کہا: پہلے مینارے سے نیچے اترو اور امیر المومنین معتجد باللہ کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی ہے۔ جب میں خلیفہ معتجد باللہ کے پاس پہنچا تو خلافت کی منصب پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کو کہا، میں قریب ہوا اور میرا حال یہ تھا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا: تیرا خوف ختم اور تیرا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر خلیفہ نے میرے خوف اور دہشت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے بات کی اور میرے ساتھ مہربانی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا اور دہشت کی وجہ سے جو کیفیت میرے اوپر طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر خلیفہ نے کہا: تم ہی ہو جس نے اس وقت اذان دی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں اے امیر المومنین۔ خلیفہ نے پوچھا: بات کیا ہے؟ اس وقت اذان کیوں دی ہے جبکہ ابھی اذان فجر میں بہت وقت باقی ہے؟ تمہاری اس اذان سے نہ جانے کتنے روزے داروں، مسافروں اور نمازیوں کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے کہا: امیر المومنین، اگر آپ مجھ سے میری حفاظت کا وعدہ کریں تو میں حقیقت سے آگاہ کروں۔ خلیفہ نے کہا: ہاں، میری طرف سے تم محفوظ ہو، اپنی بات بلا جھجک کہو۔ پھر میں نے پوری داستان سنا ڈالی۔ سنتے ہی خلیفہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ظالم امیر اور اس کے شکنجے میں پھنسی عورت کو ہر حالت میں فوراً حاضر کیا جائے۔ آنن فانن وہ دونوں حاضر کیے گئے۔ خلیفہ نے کچھ بھروسے مند خواتین کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ اپنی بیوی سے درگزر کرے
اور اس کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ اس کی بیوی بے سہارا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی سے زبردستی ہوئی ہے۔ پھر خلیفہ اس نوجوان ترک امیر کی طرف متوجہ ہوا، تیرے پاس مال اور دولت کے ساتھ بیویاں اور لونڈیاں کتنی ہیں؟ امیر نے خلیفہ کو بتایا کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے، بیویاں بھی ہیں اور بہت ساری لونڈیاں ہیں بھی ہیں۔ خلیفہ نے کہا تیری بربادی ہو، تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، پھر بھی تو حرمات اللہ کی حدوں کو پھلانگ گیا اور اس قدر جرأت و مندانہ قدم اٹھایا کہ جس آدمی نے تجھے برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا اس کی پٹائی کر دی، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور اس کو لہو لہان کر دیا۔ خلیفہ کی باتوں کا اس مجرم امیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں توق ڈال کر بوری کے اندر ڈال دو اور لاٹھیوں سے اس کو خوب مارو۔ خلیفہ یعنی کہ سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی، مجرم امیر کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، اس کی گردن میں توق ڈالا گیا اور اسے بوری میں ڈال کر اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، ہائے ہائے کہہ کر چلا رہا تھا، مگر کوئی اس کو رحم کی بھیک دینے کو تیار نہ تھا، کوئی اس کی آواز پر کان دھرنے والا نہ تھا۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی اور پھر اس کے بعد خلیفہ کے حکم سے اس کو اٹھا کر بوری سمیت سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس عبرتناک سزا کے بعد خلیفہ معتجد باللہ نے اس کا وہ مال و جائیداد جسے اس نے ظلم و زیادتی سے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا، اور پھر غیرت و حمیت سے اور اس نیک انسان امام درجی کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوا، امام صاحب آپ جائیں، اس کے بعد کسی بھی طرح کی برائی دیکھے اور اس کو کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آ کر مجھ سے شکایت کریں، اور اگر آپ مجھ تک نہ پہنچ سکے تو اسی وقت اذان دے دے۔ جیسے اس مقدمے کو سب کے سامنے لانے کے لیے آپ نے اذان دی تھی۔ یہ تفصیل واقعہ سنانے کے بعد درجی امام نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد اگر میں کسی بھی حکومتی آدمی کو کوئی بھلائی کا کام بتاتا ہوں تو وہ اس کو قبول کرتا ہے، اور جب کسی برائی سے روکتا ہوں تو فوراً رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر خلیفہ معتجد باللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ مگر آج تک دوبارہ اس طرح کی اذان دینے کی نوبت نہیں آ سکی، اور اس اذان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تم نے دیکھ لی ہے۔